بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گورنمنٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ مریم نواز پاجی پاکستان آ گئی۔ جب آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں اس وقت تک وہ باقاعدہ اپنے گھر میں داخل ہو چکی ہوں گی، لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ جیسے ہی وہ پاکستان میں داخل ہوئی ہیں، یعنی لاہور ایئرپورٹ سے وہ باہر نکلی ہیں، تو آگے باقاعدہ طور پر ایک انسانوں کا جمع غفیر تھا جو ان کا استقبال کر رہا تھا۔ سچی بات یہ ہے کہ اتنے لوگ آئیں گے یہ میں بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، اور مجھے یقین ہے کہ نون لیگ کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا آنا جو ہے وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے۔ تحت نگاہ جو ہے وہ لوگ ہی لوگ تھے، کیمرے کی آنکھ جو ہے اس کو پراپر طریقے سے کور نہیں کر پا رہی تھی۔ کافی وڈی جی نا ایک سڑک ہے لمبی جی، وہ تو لوکی سن، اور مریم نواز نے وہاں پر خطاب بھی کیا۔ بہت زبردست استقبال تھا، لوگ خوش تھے۔ میں اس سے پہلے ولاگ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ لوگ جو ہیں خوشی سے جھوم رہے تھے، ناچ رہے تھے، گا رہے تھے، وہ انج سمجھ رہے ہیں جی میں پائن عید دا دن آ گیا۔ اچھا، اس طرح کی خوشی جو ہے وہ بہت کم میں نے دیکھی ہے لوگوں کی۔ جس وقت لوگ آتے ہیں لینڈ کرتے ہیں تو اس طرح کی خوشیاں جو ہیں وہ ان کے چاہنے والوں کو، جو کہ ان کے فالورز ہوتے ہیں لیڈرز کے، ان کو ہوتی ہیں۔ یہ اس طرح کی فرینکلی جو چیزیں ہیں وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جب پاکستان واپس آئی تھی 2007 میں، اس وقت کراچی کے کچھ علاقوں میں ہم وہاں پر موجود تھے۔ وہ تو خیر مطلب اس کوئی مثال ہی نہیں نا آگی، وہ اتنا بڑا استقبال تھا کہ پائن باقی سارے استقبال جڑے نا او دے کے کچھ نہیں۔ جو بے نظیر کا 10 اپریل 1986 کا جو تھا اپنا استقبال، وہ اس میں بھی میں خاکسر بطور اسٹوڈنٹ موجود تھا، اور 2007 میں جب بے نظیر بھٹو صاحبہ واپس آئی ہیں اور اس کو بطور جرنلسٹ کور کرنے کے لیے بھی وہاں پر موجود تھا، تو میں پائن دونوں پاسے ویکھے ہے۔ لہٰذا میں آپ سے عرض کروں کہ انہاں دونوں دا آپس ہی جی کو مقابلہ کرنا تے کر لو۔ باقی جتنے ہیں نا یہ عمران خان کے جلسے، مریم کا آج کا استقبال، یہ سارا کچھ جتنا بھی ہے نا، یہ کوئی انہوں نے پاس کو نہیں ہے۔ بے نظیر کے جتنے بڑے استقبال ہوئے اتنا بڑا کسی کا نہیں ہوا۔ میں کم از کم ایسے ہی سمجھتا ہوں، جو لوگ میری بات پہ یقین نہیں کرتے، فوٹیجز موجود ہیں وہ نکال کے دیکھ لیں، لگ سمجھ جائے گی۔ بہرحال آج کا جو مریم کا استقبال تھا اس میں لوگوں کے اندر جوش تھا، ولولہ تھا، ان کو امید ہے، ان کو یقین ہے کہ مریم آئی ہے تو اب یہاں پر زندگی جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے گی۔ وہ کوئی عمران خان دی مایوسیاں جڑیاں نے وہ ساڈے مگروں لتھن گیاں، اور روزانہ کوئی نہ کوئی کٹا کھول کے بھائی جاندا بھائی وہ کدی کہندا مینوں فلانے نے ماریا، کدی کہندا مینوں فلانے نے مارن دی سازش کیتی، کبھی جرنیلاں دے نال لیندا ہے، کبھی وہ جناب ججوں پہ تنقید کرتے ہیں، کبھی زرداری صاحب پہ تنقید کرتے ہیں۔ میں کل بھی کہہ رہا تھا، میں نے پرسوں بھی بات کی تھی کہ بھائی دا کام ہے نا اختر لاوے دے آگے مکنا ہے، اس پہلے دی بریک نہیں بجنی۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے اوپر اس نے الزام نہیں لگایا، اور یہ الزامات لگاتا ہی چلا جائے گا، کیونکہ پہنوں آندہ اس تو علاوہ ککھ نہیں۔ بہرحال لیکن لوگ جو ہیں ان کی زندگی جو ہے وہ آسان ہونی ہے معیشت ٹھیک ہونے سے۔ اب مریم صاحبہ نے آج جب واپس آئی ہیں تو دو باتیں جو انہوں نے کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ ایک بات تو انہوں نے یہ کی ہے کہ جناب جو عمران خان ہے اس نے رونا ہے، وہ رو رہا ہے، اور وہ اب ساری زندگی روتا ہی رہے گا۔ ظاہر ہے یہ ایک ان کا ایک کیا کہتے ہیں اٹیک کرنے کا انداز ہے، اپنی جو آڈینس ہے اس کو انہوں نے خوش کرنے کے لیے بات کی ہے۔ ویسے عمران خان دے حالات جڑے نے وہ رونا لے نے، اور مجھے نہیں لگتا یہ خاکسر مریم تو پہلے تھا کہہ رہے ہیں ویسے میں کہ جب عمران خان کے لیے اچھی خبریں نہیں ہیں کسی جگہ کے اوپر، اور کیونکہ عمران خان جو ہے انہوں نے جتنا برا کیتا ہے ان کے ساتھ، جنہوں نے ان کو جمیا پالیا پوسیا پڑھایا ہے، 3 ویاہ کرا کے وزیر اعظم بنایا سی تے مڑ کے لاتا، وہ پائن ہوں اتنے اعتبار کرنے تیار کوئی نہیں۔ لہٰذا عمران خان جو ہے نا وہ اب کیا کہتے ہیں ایک وہی راگ گائیں گے جس میں دکھ ہوگا، تکلیف ہوگا، سوز ہوگا، اس میں خوشی والا ترانہ، کوئی پہاڑی جڑا نا کیا کہتے ہیں وہ سنگیت وہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ صرف اور صرف دکھ بھری داستان بن کر اب زندگی کے باقی ماندہ دن جو ہیں وہ پورے کریں گے۔ میں سیاسی اعتبار سے بات کر رہا ہوں، ویسے زندگی میں کیا ہونا ہے کس کے ساتھ یہ تو رب تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ لیکن دوسری بات جو مریم صاحبہ نے کی ہے وہ یہ کی ہے کہ جناب آپ اسحاق ڈار صاحب پہ یقین رکھیں اور اللہ پہ یقین رکھیں، ہم اس ملک کو جو ہے دوبارہ خوشحالی کے راستے پر لے کے آئیں گے۔ میں
میں مریم صاحبہ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بی بی خدا دا واسطہ ڈارنے تے کام اللہ تے پاتا ہے، تیری مہربانی تو ہی ڈار تو جان چھڑا لا خدا کے لیے۔ اسحاق ڈار صاحب کی کسی بات پر یقین کرنا جو ہے وہ، یا اسحاق ڈار صاحب سے کوئی اچھے کی امید کرنا کہ وہ کوئی معیشت کو اچھا کر سکیں گے، اچھا یہ میں صرف ڈار صاحب سے میری کوئی 751 نہیں کی پائیں، سچی جڑی گل ہے، ڈار صاحب سمیت جتنے منشی ہیں، جتنے بھی یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، جتنے بھی یہ اپنے لوگ معیشت دان ہیں، جتنے بھی حساب کتاب لاندے نے، ادھروں پیسے کٹ کے اتنے پا دیو، اتوں چکے ادھر کر دیو، یہ جتنے بھی ریاضی دان ٹائپ کریکٹر ہیں نا، انہاں دا کام نہیں ہے سر۔ میں سچی بات ہے، پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو آؤٹ آف باکس جانا پڑے گا۔ آؤٹ آف باکس جانے کے لیے آپ کے پاس ایک ویژن ہونا چاہیے، اور ویژن دیتا ہے لیڈر۔ جو لیڈر ہوگا نا سر، وہ پاکستان کو اس گرداب سے نکالے گا۔ اور میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ لیڈر یہاں پر میری نظر میں دو ہی ہیں، ایک نواز شریف ہے، ایک آصف زرداری ہے۔ اب نواز شریف واپس آ کے اپنا رول پلے کرے، چیزیں ہو سکتا ہے بہتری کی طرف چلی جائیں، زرداری صاحب اپنا رول پلے کریں، ہو سکتا ہے چیزیں بہتری کی طرف چلی جائیں۔ یہ تسی ڈار صاحب تے، شیخ صاحب تے، ترین صاحب تے، کسی مطلب ہے کسی بھی اے بی سی اکانومسٹ دے کام چھڈنا ہے تو پائن پھر کچھ نہیں ہونا۔ پھر یہ جو ہے وہ ڈالر کا حساب تو لا سکتے ہیں کہ اینے ڈالر اتنے نے، اینے ڈالر اتنے نے، اینے ڈالر اتنے نے۔ ڈالر ودنے کیویں نے وہ ادھار بتائیں گے کہ جائے ایم ایف سے لے لیں، ورلڈ بینک سے لے لیں، کسی دوست کو ادھار مانگ لو، تو پائن واپس نہیں کرنے۔ یعنی اب فرض کرتے ہیں پاکستان کی اکانومی اس کے جس حالات میں جا رہی ہے، ہمیں آئی ایم ایف سے ترلا پا کے، منتا پا کے، واسطے پا کے، گوڈیاں نو ہاتھ لا کے اسی کہہ رہے ہیں کہ رب دا واسطہ جی سانو پیسے دے دیو، جو تسی کہندے ہو اسی مان لینے، ٹھیک ہے، اور ہم وہ مان رہے ہیں۔ لیکن پھر بھی وہ جو آئی ایم ایف ہے وہ نخرے وکھا رہے ہیں، وہ آ جائیں گے، وہ دے دیں گے ہمیں پیسے، اس کے بعد ہمیں دوست ممالک پیسے دیں گے، اس سے پہلے دوست ممالک بھی کہہ رہے ہیں کہ پرے ہو گئے بہو جی۔ یہ حالات ہیں ہمارے، ٹھیک ہے۔ اب جب وہ دوست ممالک پیسے دیں گے تو پائن انہوں نے واپس نہیں لینے، وہ اب آپ پاکستان کو وہ زکوٰۃ والا سلسلہ پائن مک گیا، اب آپ کو وہ پیسے سود سمیت واپس کرنے ہیں۔ تو جب آپ سود سمیت واپس کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مزید ٹیکس لگائیں گے، یہاں پر عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ مزید تنگ ہوگی۔ تو جو لیڈر ہوتا ہے نا سر، وہ ایسا پروجیکٹ لے کے آتا ہے، جیسے سی پیک آیا، ٹھیک ہے، اس میں پاکستان کے اوپر قرضہ کوئی نہیں چڑھیا، وہ سیدھا جناب انہوں نے انویسٹمنٹ کی تھی اور پاکستان کی جو ہے وہ کایا پلٹنا شروع ہوئی۔ بس کیا کہیں اب کہ پروجیکٹ عمران جو ہے نا وہ سر کسی 4 5 6 وڈے افسروں کو، جنرل فیض ہو گیا، جنرل باجوہ ہو گیا، انہوں جڑے ثاقب نثار ہو گیا، آصف سعید کھوسا ہو گیا، انہوں بھائی عمران خان کا عشق چڑھیا سی، اور پاکستان کو 24,000 ارب روپے کا مقروض کر دیا اس ان کے عشق نے پائن پھڑ کے لے بیٹھے سانو۔ اب آپ ان کو کہہ کچھ نہیں سکتے، وہ ہمارے دوست نور اللہ وہ روز کیا چھڑتا ہے کہ ان کے خلاف کچھ کریں، وہ کون کرے بھائی جی، بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے؟ اب پہلے میاں نواز شریف نے کوشش کی آئین کی خلاف ورزی کرنے والے پرویز مشرف کو مطلب ہے کہ کسی پاسے کوئی سزا سو ہو جائے، مڑ کے میاں نواز شریف نے 2 کیساں سزا ہوئی تھی سمیت پائن اندر، اور بھرا بھی اندر، بھتیجا بھی اندر، اولاد باہر، اور ایک عجیب واتورانی دا سین۔ اے جاتی عمرہ پائن ہوتے مطلب کام ہی نہیں سی ہوتا، اتنے برے حالات میں چلا گیا معاملہ۔ تو آج جاتی عمرہ جو ہے پائن ہوتے جگمگ ہو رہی ہوتی ہے جناب، کیا کہتے ہیں، لوگ ہی لوگ ہیں، اور مریم نواز جو ہے وہاں پر واپس آ گئی۔ میری عرض کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ محترمہ مہربانی فرمائیں، اسحاق ڈار تے نہ رہنا، جاگتے رہنا، اور یہ صرف ڈار نہیں، کوئی بھی اور ہو۔ اچھا آج مریم صاحبہ جب واپس آئی ہیں، آپ ان کے سٹیج کو دیکھیں جہاں پر وہ خطاب کر رہی ہیں، میں نے بڑے غور سے اس چیز کو نوٹ کیا ہے کہ مریم صاحبہ لاہور میں آئی ہیں، بہت زیادہ لوگ آئے ہیں، کوئی شبے کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن سٹیج کے اوپر سر جو لوگ ہیں وہ سیف الملوک کھوکھر صاحب ہیں، نویں صدر جڑے آئے ہیں اے ٹی ایم، ٹھیک ہے، بلال یاسین صاحب ہیں، عمران نذیر صاحب اور کیپٹن صفدر صاحب ہیں۔ یہ 4 لوگ مریم صاحبہ کے ساتھ ہیں۔ مجھے سٹیج شیئر کرتے ہوئے نہیں نظر آئے خواجہ سعد رفیق، کہیں نظر نہیں آئے، ایاز صادق صاحب کہیں نظر نہیں آئے، احسن اقبال صاحب نظر نہیں آئے، خواجہ آصف صاحب نظر نہیں آئے، وحید عالم صاحب نظر نہیں آئے، ملک ریاض صاحب نظر نہیں آئے، شیخ رحیل اصغر صاحب نظر نہیں آئے، علی پرویز ملک صاحب نظر نہیں آئے، عابد شیر علی صاحب نظر نہیں آئے،
رانا جو ہیں اپنا ثناء اللہ صاحب، حالانکہ وہ نال آئے نے مریم دے، وہ سٹیج پر موجود نہیں تھے. یہ میسیج ہے سر. اور جو شاہد خان عباسی صاحب ہیں، انہوں نے پہن نواں کام شروع کیتا ہے. وہ کوئی سیمینار کرتے پھرتے، تھنک ٹینک جہاں کام بنا لیا انہوں نے. یعنی ایتھے انہوں دی پارٹی دی نواز شریف تو بعد سب تو وڈی کراؤڈ پولر آئی ہے. ٹھیک ہے، مریم نواز لینڈ کر رہی ہیں اور وہ پشاور میں سیمینار سے خطاب کر رہے ہیں. میں آپ سے عرض کروں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاہد خان عباسی کے بارے میں پھر ایک بندے نے مجھے کہا کہ وہ کب کا جا چکا ہے صدائیں اسے نہ دے. ٹھیک ہے، وہ پائن میرا خیال جا چکے ہیں ذہنی طور پہ. حالانکہ مریم نے کہا کہ جناب میں شاہد خان عباسی کہیں نہیں جاتے. انہوں نے کہا کہ وہ پارٹی چھوڑیں گے تو سیدھا گھر جائیں گے، کسی اور پارٹی میں نہیں جائیں گے. مفتاح اسماعیل کے بارے میں گل نہیں کر دی. مطلب مفتاح انہوں نے کڑتا تے شاہد خان عباسی نے ذہن چو اور دل چو انہوں کٹتا. مطلب تو یہی ہوا نا، ایتھے تو نہیں آئے، انہیں آنا چاہیے تھا. مریم جو ہیں وہ نواز شریف کی بیٹی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ لیڈر ہے، اس کو لوگ پسند کرتے ہیں. شاہد خان عباسی صاحب کو یہاں پر ہونا چاہیے تھا. ماضی میں نہیں ہوتے تھے، تو اب کیا ہوا نے، وہ کیوں نہیں آ رہے؟ میں عرض کروں کہ وہ مطلب سمجھیں کہ وہ جا چکے ہیں. لیکن کیا خواجہ سعد بھی چلے گئے ہیں؟ کیا ایاز صادق بھی چلے گئے ہیں؟ کیا جناب یہ احسن اقبال بھی چلے گئے ہیں؟ کیا خواجہ آصف بھی چلے گئے ہیں؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ مطلب ہے کہ مریم کے ساتھ یہ سینئر لیڈرشپ کیوں نہیں ہے؟ اور مریم بھی کہہ رہی کہ میں پارٹی کو ری آرگنائز تو کروں گی اور ایک نئی پارٹی جو ہے وہ سٹینڈ کروں گی، نوے چہرے سامنے لے کے آواں گی. تو پرانے کتنے جان گے بہو جی؟ تو حالات جو ہے نا وہ مسلم لیگ نون کے کوئی اتنے اچھے اس حوالے سے دکھائی نہیں دے رہے. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ جس دن میاں نواز شریف چاہیں گے بچیاں نو سمجھو وہ لینڈ کرو، معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. تو میاں صاحب کو چاہیے کہ اس طرف توجہ دیں. جس طرح شاہد خان عباسی جیسا بندہ جو ہے وہ ایک گل دے اڑ کے کھلو گیا ہے، تو ایک باقی دے بھی نہ کھلو جان. دیکھیں پرسنالٹیز میٹر کرتی ہیں. ٹھیک ہے، میاں صاحب کے نام کا ووٹ ہے، لیکن پائن باقی بھی لوگوں نے اپنی ایک جو ہے وہ تلق داری بنائی ہوتی ہے اور اس کا نقصان ہوتا ہے. ورنہ لاہور سارا ہی ہے نا. تو میاں صاحب 3 سیٹاں قومی اسمبلی دی ہار جاندے نے، 13 بھی ہرے تھے، 18 بھی ہرے. تو مطلب یہ کہ چیزیں تھوڑی سی ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں، اس لیے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بہرحال اب معاملہ یہ ہے کہ ایک صاحب ہیں فواد چودھری صاحب جو ہیں ان کا جو ریمانڈ ہے وہ دے دیا گیا. اور صبح کوئی 10:30-11 بجے تو پلوان جڑا نا وہ کچہری لے کے گئے تھے اسلام آباد میں. اور جب میں آپ سے ویلاگ کر رہا ہوں اس سے کوئی سمجھ لیں کہ 15-20 منٹ پہلے ہی ان کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ کے اوپر پولیس کے حوالے کر دیا گیا. اور وہ اب پیر کے روز دوبارہ ان کو پیش کیا جائے گا. لیکن اس میں ایک واقعہ ہے جو ایکچولی بتانے والا ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ فواد چودھری کے چہرے کے اوپر کپڑا ڈال کر انہیں لایا جاتا ہے. جائج صاحب نے کہا کہ یار کپڑا کیوں پاندے ہو؟ یہ کوئی شناخت پریڈ کا ملزم ہے. شناخت پریڈ کے ملزم سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر شبہ ہوتا ہے کہ جناب یہ مطلب ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہوگا، کوئی چوری، کوئی ڈاکہ، کوئی کھوڑ کھویا، کوئی کسی قتل کی واردات میں ملوث ہو سکتے ہیں. تو ان کو چہرے پہ کپڑا ڈال کے لا کر بٹھایا جاتا ہے اور جو اس نے شناخت کرنا ہوتا ہے وہ ان سے پرے ہٹ کے بیٹھا ہوتا ہے اور اس کا چہرہ وہ نہیں دیکھ رہے ہوتے. وہ پھر پولیس کو بتا دیتا ہے کہ جناب اے والا بندہ گا سی، اے والا نہیں سی گا. تو اس بندے کو لایا جاتا ہے. یہ کوئی شناخت پریڈ کا ملزم ہے، تسی وہ منہ تے کالی کپڑا پا رہے ہو یار. مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ فواد چودھری کے خلاف جو مقدمہ درج ہوا وہ صحیح ہوا غلط ہوا، وہ عدالت نے فیصلے کرنے ہیں. لیکن میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ یار مطلب تضحیق نہ کریں، اس طرح سے نہ کریں. وہ پولیٹیکل آدمی ہے. اس طرح جو ہے وہ مطلب سیلف رسپیکٹ کو ختم کرنے سے کیا فائدہ ہوگا آپ کو؟ اس کو ذکر نہ پہنچائے، میں یہ سمجھتا ہوں. بہرحال جائج صاحب نے کہا کہ کپڑا کیوں پایا؟ تفتیشی نے کہا جی میں نے تو نہیں پتا کن نے پایا. انہوں نے کہا اوکے دوبارہ نہیں ڈالنا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہو گیا. اب جب وہ باہر نکلے پھر اسے تفتیشی نے سر تے کپڑا پاتا منہ سے. عدالت نے پھر بلا لیا کہ اب کسی نے کپڑا ڈالا ہے. تفتیشی پھر مکر گیا. انہوں نے کہا جی میں تو نہیں پایا. بات ختم ہوئی، جیسے ہی باہر نکلے پھر کپڑا پاتا. تو یہ ایک جو رویہ ہے وہ بڑا عجیب ہے. اچھا اب یہی فواد چودھری صاحب ہیں، ان کی اپنی بیگم صاحبہ جو ہبہ چودھری صاحبہ ہیں ان کے ساتھ تصویر ہے
وہ آپ کے سامنے اسکرین پہ چل رہی ہے. یہ جب ان کی پہلے دن پیشی ہوئی تھی تو اس دن یہ تصویر تھی اور اس میں سمجھ لیں کہ ماڈلنگ ایک بندہ جو کہہ رہی تھی ماڈلنگ کی تھی کہ جناب. اچھا, اور ایک تصویر ہو رہا ہے سر, وہ تصویر ہے علی وزیر کی, وہ بھی آپ دیکھ لیں. عفت عمر ایک بڑی معروف آرٹسٹ رہی ہیں, انہوں نے یہ ٹویٹ کیا اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب آپ ایک ملک کے شہری ہوں لیکن آپ کے جو ڈومیسائل ہے وہ مختلف ایریاز کے ہوں تو پھر یہ سلوک ہوتا ہے. ایک طرف فواد چودھری ہیں جن کو ان کی بیگم کے ساتھ اس طرح یعنی ماڈلنگ کا موقع ملیا پیا ہے, ان کا مطلب یہ تھا کہنے کا, اور دوسری طرف علی وزیر ہیں جن کے خلاف ایک عدالت ضمانت لیتی تو اگلا کیس بن جاتا ہے, وہ جو ضمانت ہوتی اس تو اگلا کیس بن جاتا ہے. جتی تو بغیر وہ بندہ جی میں بیٹھا ہے نیرے دے وچ, وہ بھی آپ دیکھ لیں. تو یہ میں ایکچولی کہنا یہ چاہتا ہوں, میں اس سارے جو میں نے آپ کو صورتحال بتائی ہے اس میں کہ یار مہربانی یہ کریں, جو بھی قوتیں ہیں سیاسی ہیں, ظاہر ہے سیاسی قوتوں کو کہا جا سکتا ہے, سیاسی قوتوں سے میری گزارش یہ ہے کہ مہربانی کریں قانون سب کے لیے ایک جیسا رکھیں اور اس کی امپلیمنٹیشن بھی ایک جیسی رکھیں, پک اینڈ چوز نہ کریں تو زیادہ بہتر رہے گا. اگر قانون سب کے لیے ایک جیسا نہیں ہوگا سوسائٹی ڈیوائیڈ رہے گی, پاکستان ترقی نہیں کر سکے گا. سمپل فارمولہ ہے, آئین اور قانون کے مطابق سب کو ٹریٹ کرے, یہ ملک ترقی کر جائے گا. جنہوں نے بھی دنیا میں ترقی کی ممالک نے, انہوں نے جو بھی آئین بنایا, جو بھی قانون بنایا, اس کو سب پر یکساں لاگو کر دیا, اور یہی ترقی کا راز ہے, اس کے علاوہ اور کوئی راز نہیں. میں کم از کم ایسے ہی سمجھتا ہوں, آپ پتہ نہیں کیسا سمجھتے, جیسا بھی سمجھتے ہیں لکھیے گا ضرور مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنے, ملتے اگلے ولاگ میں.